آج پھر ہم ایک دفعہ نئی اپرچونٹی لیتے ہیں خدا کو جاننے کی. خدا کو جاننا جو ہے یہی روح کی غذا ہے. جب یہ نئی دنیا خدا کو جان لے گی، پہچان لے گی، تو دنیا کے سارے حالات بدل جائیں گے. اندھیروں کی دنیا ختم ہو جائے گی اور محبت کا سورج طلوع ہوگا. امیر فیصل صاحب میں آ گیا ہوں. آج ہم پھر شروع کرتے ہیں سائنس اور روحانیت سے. تو دیگر امیر فیصل صاحب اور دیگر اپنا مغل اجالا، دیگر ٹیم، وہ سب لوگ جو جاننا چاہتے ہیں ہماری زندگی کا خلاصہ ہی خدا کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ممبرس کی جو فیڈ بیک آتی ہے اس حساب سے ہی ہم خدا کے فضل و کرم سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ممبرس کے زیادہ ڈیمانڈ پر اور میکسیمم ممبرس کی یہی بات ہے کہ وہ محترم زاہد خان صاحب کے پیغامات کو بہت ہی غور و فکر سے سننا چاہتے ہیں، بنا کسی اور دل کے انہمات کے ساتھ یہ کیا ورڈ ہونے چاہیے. تو انہوں نے درخواست یہ کی ہے کہ اگر پاسبل ہو تو کوئی بھی ایک چیپٹر لے لیا کریں محترم زاہد خان صاحب، یا کوئی بھی ایک ٹاپک، تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھیں اور وہ اپنی بات 20 to 30 منٹس تک آرام سے رکھیں، تاکہ ممبرس اس کے بعد اپنے انترمن ہو کے سوچنے سمجھنے لگیں اور اس بات پر سوچیں. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فی الحال سوال و جواب اگر ممبرس ہی کے ہوں اس کے بعد تو لیے جائیں، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سوالات نہ کیا جائیں، بلکہ یہ پورا 30 منٹس کا ٹائم محترم زاہد خان صاحب یا محترم اطہر علی بھائی جو بھی اویلیبل ہوں تو وہ اپنا بک کا ٹیچنگز بتائیں، کوئی نہ کوئی چیپٹر بتائیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. اور میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو بک ہے اس کا ٹائٹل وغیرہ یہاں شیئر کر دیں، اور اگر وہ PDF میں اویلیبل ہے تو پلیز وہ بھی شیئر کر دیں. تھینک یو. PDF میں اطہر صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ شیئر کر دیں، لیکن ابھی ہماری کتاب شروع ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ پچھلا میں تعارف کرا رہا تھا اس کتاب کا کہ یہ کائنات خدا نے نہیں بنائی بلکہ آرکیٹیکچر پلان دی ہے، اور اس کو بنانے والے سائنس کی دنیا میں ایلینز کہا جاتا ہے، مذہبی دنیا میں اسے فرشتے کہا جاتا ہے. تو وہ تعارف بیچ میں رہ گیا تھا. میں پھر شروع کرتا ہوں، کیونکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ کن اور فیکون سے یہ کائنات تخلیق ہو جاتی ہے. ہم نے ساری کائناتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم صرف اپنی زمین کی کہانی کی پہلی بات مکمل کر لیں تاکہ اس سے آگے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اب خدا کی ذات یا دوسری مذہبی کتابوں میں اس جو قرآن ہے اس میں ہم سے بات کرتی ہے. ہم نے، یہ ہم کیا چیز ہے؟ فرشتے جو ہیں یہ ایک وہ مخلوق ہیں جو خدا کے کام بجا لاتے ہیں اور حکم بجا لاتے ہیں. تو اس کائنات کا جو آرکیٹیکچر پلان خدا نے رکھا، اس کو تشکیل دینے کے لیے 90% اس پروسیس کو کہ کائنات وجود میں آ جائے، یہ کام فرشتوں نے کیا ہے. اس لیے اسے ہم کہا جاتا ہے. اب اس میں بڑے بڑے دماغ آئے ہیں جنہوں نے اس منطق پر کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے بہت کچھ کہا ہے، جس میں ایوولوشن تھیوری میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، ڈاروین آ جاتا ہے، اور اس علم حیات کے مشہور پروفیسر آ جاتے ہیں، ہیکل، اور بہت سے قابل دماغ آ جاتے ہیں جو اپنے دماغ کی ٹٹولیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عقل سے بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کی کمپلیکیشن کیا تھی. اب کیونکہ 21 سینچری میں سائنس کا دور غالب آ گیا ہے اور مذہبی جو چیزیں ہیں جسے بچکانہ لحاظ سے سمجھایا گیا تھا وہ اب نہیں چل سکتی کہ بس اللہ کہے تو چیزیں ہو گئی. تو میں پچھلی دفعہ جو بات کر رہا تھا، تعارف کروا رہا تھا،
وہ یہ کروا رہا تھا کہ کائنات کا جو شروع کا پروسیس ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور جیسے کہ بائبل بھی کہتی ہے، لیکن بائبل کہتی ہے لیکن سمجھتی نہیں، عیسائیت آج تک نہیں سمجھتی اور اپنی بے وقوفیوں کی انتہا کر کے کہتی ہے، اور قرآن مسلمان بھی، کہ خدا کا تخت جو تھا وہ پانی پہ تھا۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی انرجی، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ ایک انرجیز نہیں تھی خدا کے پاس، خدا کے اندر، بلکہ ہزار لاکھوں کروڑوں انرجی ہیں، اور وہ انرجی کائنات کو، زمین کی کائنات کو بناتے ہوئے استعمال ہو رہی تھی، ہزاروں گیسز۔ لیکن اگر ان گیسز کے پروسیس کے اندر انسانی مخلوق آتی تو چوہے جیسی فارم رکھتی اور اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس لیے تو ان ادوار کے اندر انسانی وجود کو، ایوولوشن پروسیس کو، وہ بڑی بگننگ پروسیس میں تھا۔ اچھا، ہم یہ مانتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے وہ نگاہی دی کہ مجھے ماضی میں سبق کرایا، ایوولوشن پروسیس کے یہ پروسیس کیسے ہوتا رہا، اس کا تو ہم انکار ہی نہیں کرتے، لیکن ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ ایوولوشن پروسیس کے ذریعے جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی جسم تیار کیا گیا ہے، یہ جسم ایوولوشن پروسیس میں جو مکمل کیا گیا ہے، اس کا کانسیپٹ بہت پہلے کلیئر ہو چکا تھا، اور حقیقت بھی کلیئر ہو چکی تھی روح کی دنیا میں۔ یعنی کہ روح کا بھی ایک صورت شکل ہوتی ہے، تو خدا نے کوئی ایوولوشن اس لیے نہیں کی ہے کہ خدا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس جسم کی تیاری کے لیے یہ یونیورسل یہ ایوولوشن پروسیس شروع ہوا۔ اب ہم آتے ہیں یہاں، اگر بہت بڑے دماغوں کو ہم لیں تو بات بہت آگے نکل جائے گی، لیکن ہم کچھ باتیں بتا کر پھر کتاب کے موضوعات کی طرف آئیں گے۔ اس ظاہری سائنس اور جو یہ اپنا پروسیس ہوا، اس میں بڑے بڑے دماغ آئے، جیسے امریکی عالم جو ہے، جو اسٹرکچر آف باڈی کے متعلق بات کرتے ہیں، مارٹن بروک، وہ کہتے ہیں کہ اگر میتھمیٹیکل حساب سے اگر ہم کائنات کو ترتیب دیں تو فار آل دی نیسسری فیکٹ ان دس رائٹ پرپوزل پوزیشن اٹ از آلموسٹ زیرو۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی تخلیق کے تمام ضروری اسباب کا صحیح تناسب کے ساتھ اتفاقاً اکٹھے ہو جانے کا امکان میتھمیٹیکل حساب سے، ریاضیاتی طور پر قریب اور قریب زیرو کے برابر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حادثات میں کائنات نئی وجود میں آ سکتی، زیرو امکان ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بڑے بڑے دماغ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی انڈائریکٹ خدا کے تصور کو کہتے ہیں۔ خدا نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یونیورسل شعور ہے جو ان چیزوں کو اپنا گائیڈنگ کر رہا ہے، پروسیس کر رہا ہے۔ ہماری کتاب جو اپنا سائنس اور روحانیت ہے، اسپرچولیٹی ہے، اس میں ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس وقت کہ لمیٹیشن سائنس کی کہاں پہ ہے، دماغ کی، اور اس سے آگے دماغ نہیں جا سکتا، اور اس سے آگے جو چیز جس کی لمیٹیشن نہیں ہے، جو یونیورسل کانشسنس اور انٹرنل لائف میں گرو ہو سکتی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو ہے وہ دل کے پاس ہے۔ ہم ان دو چیزوں کا کمپیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر دل کی روحانیت ترقی کر جائے محبت میں، تو ہم وہ مشاہدات کر سکتے ہیں جہاں کھربوں ٹریلین سال بھی سائنس نہیں پہنچ سکتی۔ تو خدا نے ہمارے اندر وہ چابیاں رکھی ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی جو اب دنیا شروع ہوگی، اس میں نبی پہلے ہوں گے، خدا سے زندہ تعلق رکھنے والے پہلے ہوں گے، اور بعد میں وہ سائنس بنے گی۔
سائنٹسٹ بنیں گے, میڈیکل ریسرچ ہوگی. یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو کھربوں سال جو سائنس کو ریسرچ سے ملتا ہے ان کو تحفے کے طور پر خدا کی ذات دے دے گی. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی دنیا کے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ پرانے لوگ نہیں ہوں گے, نئے لوگ وہ ہوں گے جو زندہ تعلق خدا سے رکھتے ہوں گے. اب یہ جو بڑے بڑے حیاتیاتی کے مشہور عالم گزرے ہیں, جن میں ایک مشہور عالم ہیکل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہ کہتے ہیں اگر مجھے ہوا, پانی, کیمیائی اجزاء اور وقت دے دو, یعنی کہ ہزاروں سال, تو میں ایک انسان بنا دوں گا. مگر یہ عالم ذرا اس کی دماغ کی سوچ پر اگر میں زندہ ہوتا تو میں اس سے یہ سوال کرتا, وہ یہ کہتے ہوئے ساری باتیں کہ میں انسان بنا دوں گا, وہ بھول گیا کہ اس اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے ہیکل کو ایسی مادی حالات کی موجودگی کی ضرورت ہے جو کہ وہ اپنے دعوے کی تردید خود ہی کر رہا ہے کہ وہ ایسے کیمیکل ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہے جو وجود میں ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہواؤں میں پھر رہے ہیں, لیکن وہ ایک انسان جو بن چکا ہے اس کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. یہ کتاب یہی بتا رہی ہے, کمپیئر کر رہی ہے, آرگومنٹ کر رہی ہے, ڈائلاگ کر رہی ہے کہ ان کی دماغوں کی سوچوں کو ذرا برائٹڈ, روشن کیا جائے کہ تم کہاں پہ پھنس گئے ہو. یعنی کہ اگر خود بنائے گا وہ انسان, اگر وہ خود بنائے گا انسان, جیسے یہ مشہور ہیکل کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں فراہم کر دو جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے فراہم کرے, کون اس کو لمبی زندگی دے گا, کون وہ کیمیائی اجزاء دے گا جو ہواؤں میں بکھرے پڑے ہیں, فضاؤں میں بکھرے پڑے ہیں, لیکن فرض محال میں اس کو ساری چیزیں دے دیتا ہوں. تو اب جب اس نے انسان بنا دے گا خود, تو وہ کہے گا یہ تو میری عقل کا ایک عظیم تحفہ ہے کہ میں نے یہ انسان بنایا, لیکن پہلی جگہ پر وہ ایک جو انسان بنا ہوا ہے اس کو وہ قبول نہیں کر رہا ہے اور خدا کا انکار کر رہا ہے. تو مراد یہی ہے, سائنس اور اسپرچولیٹی ان لمیٹڈ ہے, سائنس لمیٹڈ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ ہیکل زندگی کے مسئلے کو نظر انداز کر دیتا ہے. انسانی زندگی کو, وہ زندگی کے مسئلے کو انکار کر رہا ہے. انسان کی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے پہلے ناقابل مشاہدہ ایٹم فراہم کرنے ہوں گے, پھر اس کو مخصوص ڈھنگ کے ساتھ ترتیب دے کے اس کا جین بنانا ہوگا, اس کو زندگی دینی ہوگی, پھر اس اتفاقی امکان کے اندر کہ وہ سارے ذرے اکٹھے ہو جائیں بالفرض, اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد, اس کو یہ لمبی زندگی کون دے گا؟ تو اس کے بعد وہ اسے اپنی ذہانت کا شاہکار کہتا ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ سائنس کے دماغی سوچ اور اس کی لمیٹیشن کیا ہے. یعنی کہ جب روحانی شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا تو ان کی عقل کو ان کے شیشے سے بتا دے گا کہ جس طرز اور طریقے اور رخ پر تم زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. اب یہاں ایک اور نبی بھی آئے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, مجھے نام تو یاد نہیں, یا بہت سے آئے جنہوں نے یہ بحث کو چھیڑا, اور لیکن اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے, ہماری کتاب کی تفصیلات میں جانے سے پہلے, میں صرف آپ کو یہ بات کہوں گا, جیسے کہ امریکہ کا عالم طبیعت جارج ارل ڈیوس کہتا ہے کہ اگر کائنات خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر خالق کے اوصاف رکھتی ہے. ایسی صورت میں ہم یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کائنات خود خدا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں گے, لیکن وہ نرالا خدا ہوگا جو بے وقت عجیب ہوگا کہ وہ مادی بھی ہو اور کائنات کا تخلیق کرنے والا بھی ہو, اور یہ کائنات میں وہ خود ہی جذب ہو گیا ہو. ہم ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں جسے اب سائنس مان رہی ہے کہ وہ خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, پروسیس شروع کیا ہے,
بنایا ہے، پروسیس شروع کیا ہے، وہ اس کائنات کا کوئی جز نہیں ہے، بلکہ وہ کریٹر ہے اور ہم ریزلٹ بینگ ہیں. God is a creator and we are result being. And the result being cannot decide their own purpose. یہاں ایک بات میں یہاں آج بہت پیارا سوال کیا گیا تھا کہ خدا لاشعوری حالتوں میں کیا تھا اور شعور کی حالتوں میں کیا تھا. تو جو ہمارے نبی ہے وہ کہہ رہے تھے ڈر میں تھا، خوف میں تھا، اس میں تھا، وہ تھا. تو اس بات سے میں بڑے بڑے پروفیسر سے مل چکا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو ہماری ہیومن سوچ ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے. تو ہم کائنات کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو بعض اوقات ہمارے سننے والوں کو بہت غلطی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لاشعور، خدا ہمیشہ شعور میں تھا. جب وقت نہیں تھا خدا شعور میں تھا. جب کائنات، یہ مادہ تو بعد میں تخلیق ہوا ہے، جب ظاہری مادہ تھا تب بھی وہ شعور میں تھا. جب اس نے پروسیس شروع کیا، وہ جو میں بتا رہا ہوں ایلیمنٹ، وہ پروسیس جو ہے اپنے وجود کے ساتھ وہ کانسیپٹ کو ریالٹی میں لے کے آیا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ وجود میں تھا. اب شعوری اور ناشعوری حالتیں کیا ہیں، جسے ہم یونیورسل کانشسنس اینڈ یونیورسل انکانشسنس کہتے ہیں. لاشعوری وہ حالتیں ہیں جب خدا اکیلا تھا اور اس نے کسی چیز کے کانسیپٹ کو ریالٹی میں لے کے نہیں آیا تھا. اگر آپ میں یہ کہوں کہ وہ لاشعوری حالتیں، اس کو میں جانتا ہوں، نہیں، وہ بھی شعوری حالتیں تھیں، لیکن اس کو جاننے کے لیے ایک آخرت کی زندگی ناکافی ہے. اور میں کہتا ہوں مجھے عقل کل نہ بناؤ، میں خدا کا دل ہوں، میں اپنی آبزرویشن، میں اپنی مشاہدات اور تجربات پیش کر رہا ہوں. تو وہ جو جب کانسیپٹ اور ریالٹی نہیں رکھتا تھا، اکیلا تھا، تب وہ کیا تھا؟ اس کے لیے آخرت کی زندگی ناکافی ہے ہمیشہ کے لیے. تو شعوری حالتیں وہ تھیں جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تخلیقات کروں گا، میں اندھیروں کو روشنی سے جدا کروں گا. جب اس نے کانسیپٹ رکھا اور انٹرنل زندگی کو پہلے اس نے شروع کیا. اب ہم یہاں اس چیز کی بھی تمیز کر دیتے ہیں، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اندھیروں کا خدا تھا. ان کی یہ لمیٹیشن وہ اس لیے ہے کہ یہ اندھے ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے، مشاہدات نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے. تو دو مادے ہیں. انسانی روح جو ہے یہ ظاہری مادہ جسے جسم تیار ہوا، یہ ظاہری کائنات اس سے قدیم ہے، یعنی کہ ظاہری کائنات بعد میں آئی، اس کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن روح قدیم ہے. خدا نے روح کو اس مادے کے ذروں سے پیدا کیا تھا جو روح رکھتے ہیں، جو اپنے اندر امیجز رکھتے ہیں. جیسے کہ خدا سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، دل رکھتا ہے، انلمیٹڈ ہے. God is about the time and space. تو یہ جو وہ خصوصیات تھیں، یہ اس روحانی ایلیمنٹ میں جو تھیں، وہ خدا نے ان ساری کائناتوں میں رکھی ہے. اور خاص کر جب جسم تیار کیا، جب جسم تیار کیا تو اسی مادے سے جو ریسائکلنگ مادہ تھا، جس کے اندر بہت سے کائنات کے ایلیمنٹ ہیں، وہ جو ہے وہ انسان کی تخلیقات کے لیے جسم کی، اس سے یہ جسم کی ابتدا ہوئی. اس لیے انسان مائکرو کاسمس بھی ہے. جہاں جہاں آپ جائیں گے، جن جن روحانی کائناتوں سے واسطہ پڑے گا آپ کا، اور جن جن انلمیٹڈ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اٹریکٹیشن وہ ایلیمنٹ پہلے سے ہوں گے. تو آپ بڑی آسانی سے انسانی مخلوق گیو اینڈ ٹیک کر سکتی ہے. اچھا، وہ جو انٹرنل مادہ جو ہے جس کے اندر لائٹ ایلیمنٹ ہے، اس کی پہلے بات کر لیں. جیسے یہاں ایک درخت ہے، میں چھوٹی سی مثال لے کے آگے چلوں گا. اس پہ بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، پتے گر جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، پھر خاک میں مل جاتے ہیں، پھر نئی بہار آتی ہے. لیکن ایسا آخرت کی زندگی کے مادے میں نہیں ہے.
وہاں درخت سدا بہار ہے، یعنی کوئی خزاں نہیں ہے، کوئی پتے نہیں گرتے، پھل بھی سدا بہار ہے، یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ اندازے سے نہیں بنائی گئی. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے ہم نے یہ جو ظاہری کائنات ہے اس کو ایک اندازے سے بنایا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں. آگے جو ہماری تفصیلات آئیں گی اس پہ بھی غور کر لینا آپ کتاب کے اندر. خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل کریشن کا وجود آیا ہے یہ اندازے سے ہم نے پیدا کیا ہے، اباؤٹ، اس میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے. تو یہ جو نچلی کائنات ہے، تو یہ جو نچلی کائنات ہے جسے ہم ستاروں کی دنیا کہتے ہیں، اس کو لوور کریشن کہا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیں، یہ لوور کریشن ہے. اٹ از اباؤٹ، اسے تقریباً اندازے سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے اندر زوال آتے رہتے ہیں، تنزل آتے رہتے ہیں، ڈاؤن فال آتے رہتے ہیں. لیکن مراد یہ تھی اس اندازے سے پیدا کرنے والی کائنات کو، کیونکہ اس سے فائدہ لینا تھا، اور وہ فائدہ جو تھا وہ مختصر سے وقت میں لیا جا سکتا تھا. لہذا جسم کی جو تشکیل کی گئی ہے گو یہ اندازے سے خاک میں مل جاتا ہے 80-90 سال کے بعد. لیکن اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر روح جسم کا صحیح استعمال کیا جائے، خدا زندگی کا صحیح استعمال کیا جائے انسانی روحانیت کی گروہ کی طرف، روحانیت کی طرف، تو یہی مادہ آپ کو 30 یا اس سے بھی زیادہ ملین سال کی روحانی ترقی کرا سکتا ہے. مراد یہ تھی اس اندازے کی کائنات کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ مادہ خود بخود پھر خاک میں جا ملتی ہے. ہم جو بتاتے ہیں سائنس کو وہ نئی چیز بتاتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اس کی جدت کیا ہے اس جسم کی، جو مذہبی دنیا ابھی تک نہیں بتا سکی، انبیاء بھی آئے نہیں بتا سکے کہ پہلے ارواح جو تھیں، یعنی کہ ظاہری کائنات کے وجود سے پہلے، یہ جو ظاہری کائنات کے وجود سے پہلے روح کی دنیا میں جو ارواح تھیں ان کو ترقی کرنے کے لیے روحانیت میں خربوں سال لگ جاتے تھے. وقت جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وقت تو ہے لیکن سلو موشن پہ وقت ہے، سلو پروسیس ہے، بہت ہی سلو پروسیس. کسی چیز کو سمجھنے اور اس کو گرو کرنے کے لیے، یعنی کہ ترقی کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. تو خدا جو کام کرتا ہے بھیڈنگے قسم کے کام نہیں کرتا. جو کچھ اس نے ہمیں کیا، یعنی کہ قیامت کیا ہے، قیامت سے مراد یہاں ہم پہ لیں گے کہ ہر قیامت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب خدا اکیلا تھا، ناشعوری حالت یہ ہے کہ اس نے نہ کانسیپٹ پیش کیا نہ ریالٹی، زندگی کو وجود میں لے کے آیا. لیکن تھا وہ شعور میں. اس شعور میں وہ کیا تھا اس کو جاننے کے لیے ہم نے کتاب میں وقتاً فوقتاً اپنے مشاہدات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس میں وجہ نہیں بتا سکتے. ہم اس میں اپنا انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ نہیں شامل کر سکتے. وہ مشاہدات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے روحانی چابی چاہیے. اچھا، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو روح کی کائنات ہے اس کے اندر کیا ہوا، اور خدا نے جو ظاہری کائنات بنائی اس کی وجوہات کیا تھی. پھر میں کہتا ہوں کہ اس کی وجوہات ہم پھر بتا رہے ہیں. وجوہات یہ تھی کہ انسانی گروتھ تیزی سے پلیس لے، جلدی سے. اچھا، اب دوسری کائنات، کیا یہ ظاہری جو کائنات ہے وہاں پہ زندگی ہے؟ ہاں ہے. کیا فرشتے، جنات، یہ ایسی مخلوقات ہیں یہ روح کی دنیا میں ہیں، یا ایسے پلانٹ ہیں جو یعنی کہ 100 کروڑ لائٹنگ میں دور ہیں؟ ہاں، خدا نے ان کے پروسیس کے لیے بھی ظاہری کائنات میں ان کو بھیجا. آپ انہیں ایلینز کہہ لیں، جن کہہ لیں، یا کوئی اور مخلوقات کہہ لیں، وہ بھی آئے اور وہ کائناتیں ہم سے بہت دور ہیں. لیکن ایک دن وہ زندگی ہماری زندگی سے مل جائے گی تو ہر وجود جو روح کی دنیا میں تھا اس کے لیے ایک
پلانٹ یعنی کہ قوم مکان کی یہ جو کائنات ستاروں کی دنیا کی ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہے لو کریشن، یہ پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی کریشن پرفیکٹ ہے. اچھا، اب آخری بات کر کے میں آپ کو سوال و جواب کرنے کا موقع دوں گا، وہ یہ ہے بہت سی کائناتیں ایسی ہیں ان لمیٹڈ جن کے اندر مائکرو کاسمس نہیں ہے، وہ سارے ایلیمنٹ نہیں ہیں. جیسے کہ فرشتوں کی جو تخلیق کیا گیا اس میں جو نیچر وائز ہے وہ کلین انرجی ہے. کلین انرجی سے مراد ان میں برے خیالات کم، اور کلین انرجی ہے اس میں کاربن کم ہے، بدبودار گیسیں کم ہیں، اس لیے ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ بڑی کلین ہے. اچھا، جنوں کو پیدا کیا گیا ہائیڈروجن کے ساتھ، آگ کے ساتھ. اچھا، یہ آگ کا جو شعلہ ہے، یہ جو آگ ہے اس میں ایکسٹریم بڑی ہے، یعنی یہ انتہا پسندی بڑی ہے. اس لیے جنوں کی کائنات سے اگر آپ کا واسطہ پڑے تو آپ انہیں دیکھیں گے انتہا پسندی، بہت ہی ایکسٹریم محبت کر بیٹھیں گے، بہت ہی ایکسٹریم نفرت کر بیٹھیں گے. تو اس کو بھی بیلنس کرنے کے لیے یہ نئی کائنات بنائی گئی تھی تاکہ جنات اور یہ فرشتے گائیڈنس لے سکیں اس انسانی مخلوق سے. لیکن اس کا اپنا ہی بھٹا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا گائیڈنس کریں گے. تو یہ تھوڑا سا میں نے تعارف کر کے، تعارف تو خیر میں جب لیکچر دیتا ہوں تو کئی دن گزر جاتے ہیں اس لیکچر پر. تو میں اب آپ کو سوال و جواب کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم اپنی کتاب شروع کریں گے اگلے موضوع پہ، کیونکہ یہاں پہ وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلد بازی کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. لیکن جب یہ لیکچر شروع ہوتے ہیں تو جو جتنے تصویر کے رخ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ کے اندر لوگ بڑے اشتیاق اور بہت ہی انٹرسٹڈ ماحول میں سنتے ہیں ان چیزوں کو. تو دعا یہ ہے، میں تو نہ کوئی ڈاکٹر ہوں نہ پروفیسر، نہ میں نے یونیورسٹیوں میں گیا، لیکن میں خدا کی جو مشاہدات کرائیں اور جو اپنی بادشاہتیں دکھائیں وہ مجھے میری روح کو کامل کرتی ہے اور وہی میں بیان کرتا ہوں. لیکن خدا نے تھوڑا سا شعور بھی دیا ہوا ہے، اس لیے چیزوں کو میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں. اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے، سائنس اور روحانیت کا، کہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے نئی دنیا کی ابتدا کی جائے کہ لمیٹیشن کہاں پہ ہے، ان لمیٹیشن کہاں پہ ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے کافی باتیں بتائی. محترم، بہت ہی زیادہ نالجیبل آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ جنات اس طرح سے بنے ہیں اور یہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے. ان شارٹ آپ کی ٹیچنگز کیا ہے اس ریگارڈنگ؟ جیسے کہ یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ پہلے بابا آدم کو بنایا خدا نے، پھر حوا کو ان کی پسلی سے نکالا گیا، اور پھر شیطان کو یہ کہا گیا کہ تو اس مٹی بت کے گارے کو سجدہ کر. آپ کے ٹیچنگز میں یہ باتیں کہاں تک فٹ ہوتی ہیں، یا یہ باتیں آپ کی طرف سے ہیں ہی نہیں کہ جی مٹی کا پتلا بنا دیا، سجدے کو کہہ دیا؟ یہ ریگارڈنگ آپ کیا کہیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں آ سکے؟ سر بتائیں. شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم. ابھی ممبران کی طرف سے تو ہمیں کوئی سوال نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ کی ایک آڈیو آ رہی ہے تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں. امیر فیصل صاحب، وہ پچھلے انٹروڈیوس جو میں نے کرائی تھی اس میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی کہ زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر پانی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور اس پروسیس کو آگے بڑھانے میں خدا نہیں ہے. یہ سب نئی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر وہ مادہ یعنی کہ ٹھیکریوں کی صورت میں اس کا ظاہری انسانی کائنات میں پھیلا، پھر وہ مادہ نیچر میں تبدیل ہوا، فطرت کی نیچر. تو انسانی
جو جسم کا تخلیق ہے اس میں کروڑوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سال یہ لگے ہیں. تو یہ جو بچکانہ کہانیاں ہیں کہ آدم کا پتلا بنایا، فرشتوں کو آگے کیا، سجدہ کرو، یہ بچکانہ کہانیاں ہیں. ہمیں اس چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایسا واقعات نہیں ہے. تو جب فرشتوں نے یہ کائنات کا پروسیس پریکٹیکل انداز میں خود بنایا اور آرکیٹیکچر پلان خدا کا تھا، تو اس لیے ہم ہو گئے خدا اور فرشتے. تو فرما بداری انہوں نے کی ہے. فرما بداری اور سجدے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کائنات میں. تو یہ جو باقی باتیں ہیں یہ بچکانہ ہے، قرآن سمجھاتا ہے یا بائبل، لیکن وہ مسلمان خود بھی نہیں سمجھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء خود بھی نہیں سمجھ سکے اس حقیقت کو، کیونکہ مشاہدات کم تھے. جی محترم زاہد خان صاحب، ایگزیکٹلی اصل میں جس ہائی لیول کی آپ نے باتیں کی ہیں تو ان کے سن کے مجھے یہی لگ رہا تھا. میں نے کہا پھر تو یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گی اس طرح کی، اور وہی آپ نے تصدیق کر دی. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. اب سوال جو مغل میم کے پاس ہوں گے وہ کر لیں گی. تھینک یو سر. جی محترم، اصل میں آپ نے تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ باتیں بیان کر دی. ان میں سے ہر جو پوائنٹ ہے وہ اس کو غور کرنے، سمجھنے، ایبزارب کرنے کے لیے بہت زیادہ ذہنی اور ایموشنل انرجی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بجائے اگر آپ ایک آدھ چیز کو لے کے نا اس کو الیبوریٹ کریں گے آئندہ پروگرامز میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہوگی. میں ذرا فیصل بھائی کی بھی سن لوں. جی محترم، یہ ایک تو سوال میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جس طرح انسان کا وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے عبارت ہے، اس میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اور لیکن خدا کا جو وجود ہے کیا اس میں روح اور جسم یعنی مادہ اور انرجی دونوں ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ خدا سنتا ہے بغیر کانوں کے، دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، بولتا ہے بغیر زبان کے. تو اس طرح کی جو چیزیں کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے. اب جو تعارف ہو گیا ہے، تعارف تو خیر نہیں ہوا کتاب کا، لیکن یہاں ہم دو باتیں کریں گے جب اگلی دفعہ شروع کریں گے. وہ یہ ہے کہ روحانیت جو ہے وہ جب چھا جاتی ہے تو سائنس اور دنیا کے کسی شعبے میں، ہر شعبے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اگلے مضمون پہ بات کریں گے کہ پرانی دنیا جو ہماری کتاب بتاتی ہے کی لمیٹیشنز اور نئی دنیا جو 21 سینچری میں شروع ہوگی، اس میں اتنا فرق ہے جیسے ٹریلین لائٹنگ ایئرس. یہ دماغ جو پرانی دنیا کے ہیں یہ غائب ہو جائیں گے اور نئے دماغ آئیں گے جن کا کانٹیکٹ جو ہوگا بہت شعوری طور پہ دل کے ساتھ ہوگا. تو ہم آہستہ آہستہ چلیں گے. تو بڑی تیزی کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا کیونکہ آپ نے مجھے 30 منٹ دیے تھے، تو میں نے کہا آپ کو سوال و جواب کا بھی موقع مل جائے. لیکن یہ آپ کو دوبارہ سننی پڑے گی یہ جو میں نے 30 منٹ میں بولا ہوں. جی بالکل محترم زاہد خان صاحب، جس طرح کے ماشاءاللہ یہ ہائی لیول کی باتیں ہوئی ہیں ان کو تو 2 یا 3 بار بہت غور سے سننا پڑے گا سر، اور دماغ میں تو بہرحال اترتی ہی چلی جاتی ہیں ایسی باتیں، اور بہت ہی اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا آپ کا بھلا کرے کہ بہت ہی اونچے پائے کی یہ علمی باتیں ہوئی ہیں سر. محترم، جہاں تک کہ انسان کے انفرادی وجود کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے یہ وہ دریا ہے جو پتہ نہیں لاکھوں اربوں سالوں سے بہتا چلا آ رہا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اسی طرح یہ رونقیں، یہ دنیا، یہ سب اسی طرح چلی آ رہی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امپرفیکٹ ہے یہ دنیا،
اور پرفیکشن کے لیے لائف آفٹر ڈیتھ جو بات جو ہے وہ ہے پرفیکٹ ہے. لیکن جہاں تک ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی بالکل بہترین مکمل. اور اسی طرح کائنات کے بارے میں کہتا ہے سورہ ملک میں کہ تم اس کائنات پر نظر ڈالو، کیا تم کہیں کوئی نقص دیکھتے ہو؟ دوبارہ نظر ڈالو. پھر کہتا ہے دوبارہ تیسری بار نظر ڈالو، تمہاری آنکھ جو ہے وہ تھک کر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی اور تم اس کائنات میں کہیں کوئی رخنا، کہیں کوئی امپرفیکشن نہیں دیکھو گے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ نے مضمون کو غلط مت کر دیا. میں سمجھاتا ہوں. میں اس پرانی دنیا کی بات نہیں کر رہا تھا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ انسان کے اندر خلیے ایسی چیزیں ہیں جو اپنی بیماریوں کو خود ہی دور کر سکتے ہیں. اور میڈیکل سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والی میڈیکل سائنس کے اندر انسان کی عمر 150 سال تک یا 200 سال تک ہو سکتی ہے. یعنی کہ اس جسم کے اندر بھی جو میں مثال دی تھی وہ آپ کہیں اور لے گئی. آسن و تکویم وہ روحانی زندگی ہے، اس کو آپ نے غلط مت کر دیا. اچھا، تو یہ جو زندگی ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہر بچہ 100 سال زندہ رہے گا، یہ نئی میڈیسن اب وہ چیزیں دریافت کر لیں گی کہ بڑی ابتدائی حالات میں 10 سال پہلے وہ پتہ لگ جایا کرے گا کہ کون کون سے خلیوں میں کون کون سی نئی پرزے چاہیے، نئی مشین، نئے وہ چاہیے، اسپیئر پارٹ چاہیے. تو اس سے انسانی زندگی جو ہے جسم وہ 100 یا 150 سال تک زندہ رہ سکے. کافی عمر ہے روحانیت کے لیے. اب جو آپ نے بات کی احسن تقویم، اچھا وہ جو اب اعلیٰ حالتیں ہیں وہ جسم اور روح کے میلاپ میں کیا ہے؟ جسم کا میلاپ جو ہے وہ راکٹ کی طرح ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے آپ چاند پہ جاتے ہیں تو ایک راکٹ تھکا، کیونکہ گریوٹی بہت زیادہ ہے، تھکا دے کے دوسرے راکٹ کو آگے کر دیتے ہیں اور یہ پچھلا راکٹ گرتا ہے، زمین کی طرف آ جاتا ہے. یہ جسم ہے. اسی کو وہ لو کریشن کہتا ہے. بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. تو پھر وہ جو آسن تقویم جو روح ہے وہ پھر آگے چلی جاتی ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو خدا اس طرف اشارہ کر رہا ہے ایک ہی راکٹ، یعنی 3 راکٹ ہیں، اور واپس آنا ہو تو پھر گریوٹی میں دھکا لگانا پڑتا ہے. میں نے اپنی کتاب میں یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد روح جب آتی ہے تو اس کی حالتیں کیا ہوتی ہے. تو یہ 2 مختلف، ایک لوور کریشن کی بات کر رہا ہے، ایک بات کر رہا ہے خدا کی ذات. وہ طاقتیں کیا ہیں، یعنی کہ وہ کون سی طاقت ہے جسم کی جو دھکا لگا کر اس ریکٹ کو گریوٹی سے آگے نکال دیتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا چیزیں ہیں. تو ہم نے ہوتا یہ ہے کہ ہم غلط مت کر دیتے ہیں. ہر چیز کو اس کے مضمون میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. چلیے ٹھیک ہے محترم، اصل میں انسان اپنے تجربات سے ہی سیکھتا ہے. تو آج کا یہ جو آپ کا لیکچر تھا اس کو سن کر مجھے یہ خیال آیا، یہ میرا مطلب آپ سے میں ڈسکس کر لیتی ہوں یہیں پہ، کہ آپ کو ذرا سلو موشن میں چلنا پڑے گا. آپ کوئی 1-8 پوائنٹ لیں، اس کو تھورولی آپ اسٹیبلش کریں، کیونکہ اب آج جو تھا وہ بہت کچھ اس میں آ گیا. آپ نے شعور لاشعور والی بھی بات کی، ایولیوشن تھیوری والی بھی بات کر لی، اور اس کے علاوہ آپ نے سائنس کی لمیٹیشن، روحانیت کی لمیٹیشنز کیا ہیں کیا نہیں ہیں وغیرہ. مطلب آپ نے اتنی زیادہ باتیں کر لی کہ اس کے بعد ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد تک اس سارے کو یاد رکھنا اور اس پہ بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو یا ہم اس کے لیے کوئی پیٹرن میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی لائیں گے، ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ ایبزارب کیا جا سکے. تو جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا
تو ہم طریقہ کار میں تبدیلیاں لاتے رہیں گے، تو جس سے آپ کو بھی بیسٹ موقع ملے اپنی بات سمجھانے کا، اور ہمیں بھی سمجھنے کا بیسٹ موقع ملے۔ تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم گروپ کو اب کھول کے حاضرین کو دعوت دے دیتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کچھ سمجھ آیا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے یہ سب کچھ سن کے، تو وہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر لے۔ چلیں فیصل بھائی، وہ تو ممبرز کی مرضی ہے نا، وہ کریں یا نہ کریں، تو لیکن یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا چونکہ ہماری پروگرام کی ڈیوریشن ہے، تو ویسے بھی وقت ہو گیا ہے مکمل، تو میں نے جو مجھے سمجھ آئی ہیں کوئی سجیشنز، وہ میں نے آنیسٹلی دے دی ہیں، زاہد صاحب کی خدمت میں رکھ دی ہیں، تو لیٹ سی کہ اس کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کو سلو موشن پہ رکھ کر، کیونکہ یہ تعارف تھا تو ہم نے ایک اس تعارف کو جلدی سے جیسے جہاز چلایا جا رہا ہے کوشش کی ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، کیونکہ وقت کی لمیٹیشنز ہیں، تو اس کو ایسے بھی کریں گے کہ جو سامعین ہیں وہ اس کو بعد میں سنیں اور اپنے اپنے سوال بھیجیں، اور ایک دفعہ اس موضوع پہ بات چیت کی جائے گی جو میری کتاب ہے، اور اگلی دفعہ صرف کویشچن آنسر ہوں گے۔ تو اس پہ ایسا کر لیتے ہیں تاکہ پھر جواب دینے کا بھی موقع ملے۔ میں تو متفق ہوں اگر آدھا گھنٹہ بڑھا لیا جائے، لیکن اس کا فیصلہ امیر فیصل صاحب کریں گے ایز اے چیف ایڈمنسٹریٹر، تو جیسے جیسے وہ کہیں گے ہم مغل اجالا صاحبہ کی گائیڈنس، جیسے وہ کہیں گے، ہمارا کام صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر جتنا کوئی خدا کی ذات کو جان سکے وہ بیان کر دیا جائے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے نا۔ اگر 1 گھنٹہ میرا مطلب ہے اس دوران لوگ سو جائیں گے، کتنا کا انٹرسٹ لیں گے؟ تو اتنے ہارڈ جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے، لوگ تو ہلے گلے کے لیے گروپوں میں آتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے کوئی ایک پوائنٹ لیا جائے، اس کے اوپر بات ہو، اس کے بعد اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پوچھے، ورنہ ادروائز تو ایک گاڑی چلا دی اتنی تیز اور اس میں میرا مطلب اتنی فاسٹ ہو پیسنجر گر جائیں سارے، تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم خیر بعد میں طے کر لیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، سبھی لوگوں کی باتیں سننے کے بعد یہی بیٹر لگ رہا ہے کہ ٹوٹلی ٹائم 1 آور کا محترم آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور آپ اپنی ہی بیانات کریں، ٹیچنگز کریں۔ سوالوں کی تو یہ ہے کہ لوگوں کو تو علم کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ سوال اتنے زیادہ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پیغامات دنیا تک پہنچ جائیں۔ تو مغل میم کی آڈیو آ رہی ہے، شاید دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام ہو تو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے نا، وہ با مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے باہمی افہام و تفہیم سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ممبران کی فیڈ بیک کیا ہوتی ہے، یا کوئی سوال بھیجتا بھی ہے یا نہیں بھیجتا، یا ایسا ہے کہ سب کو اتنی سمجھ آ گئی ہے، یا یہ کہ سب کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی۔ میرا مطلب ہر اینگل کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں نے امیر فیصل صاحب سوچا ہے کہ جو اگلا پروگرام ہوگا وہ ہم قرآن سے شروع کریں گے کہ قرآن سورۃ رحمان میں کیا کہتا ہے، اور اس کی تفصیلات آج کے علماء بھی نہیں سمجھ سکے، تو تاکہ کیونکہ ان کی نفرتیں، ان کا نزلہ ہم پہ کم کرے، کیونکہ جتنا بھی سچائی ہے آج تک کے علماء اس کو نہیں سمجھ سکے۔ میں ثابت کر دوں گا،
اگلے سورۃ رحمان کی آیات سے بہت بڑی غلطی لگی ہے، کیونکہ میں نے یہ سوال کیے ہیں علماء سے کہ اچھا مجھے یہ بتا دو، کل من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور رہے گا تیرے جب کا جلال باقی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آج تک کوئی نہیں مل سکا، اور اس کا مطلب میں بتاؤں گا آپ کو کہ فرشتوں کی دنیا کیا نکالتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔